پیارے بچوں السلام علیکم. یہ 8ویں جماعت کا اردو ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 12 آزمائش شرط ہے. آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 65 نکالیے 65. تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن موضوع جس کا نام ہے آزمائش شرط ہے. تو آپ اپنی کتاب کھولیے اور پیج نمبر 65 نکالیے تو ہم پڑھنا شروع کریں گے. آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو. آزمائش شرط ہے. ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو. کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا. اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. پہلے ہم اس کا معنی بتاؤں گی. ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کو مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا آپ اکیلے ہو اکلوتے وہ اکیلا بیٹا تھا. اس نے اس کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ چاہے دوست ہو رشتہ دار ہو سب سے قریبی دوست ہو لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آزمانا چاہیے. جب وہ آپ کی آزمائشوں سے کامیاب ہوگا تو وہ آپ کا اچھا دوست یا آپ کا اچھا رشتہ دار ہوگا. تو یہ نوجوان ایک دن شہر گیا تو اس کو اپنے باپ کی یہ نصیحت یاد آ گئی. تو واپس آتے وقت اس نے کسائی کے دکان یا جو گوشت بیچتے ہیں انہیں کو کسائی بولتے ہیں کسائی کے دکان کے پاس پوچھا تو وہاں سے اس نے کیا کیا. اس نے بولا آج میں اپنے باپ کی وہ نصیحت اس کو پرکھنے کی کوشش کروں گا. تو اب اس کے آگے پڑھیں گے. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا. تو یہ جو نوجوان تھا اس نے کسائی کے دکان سے سرے پائے سر اور پاؤں ایک بھیڑ کی یا ہم بولیں گے گائے کی کسی بھی جانور کی سری پائی اس نے لی اور آ کر اس کو ایک ٹھیلے میں رکھ دیا. تو گھر پہنچتے گاؤں واپس پہنچتے اس کو بہت دیر ہو گئی اور جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے چپکے سے کہا کہ خاصی رات ڈل چکی تھی آدھی رات ہو چکی تھی. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ روشنی مت جلا بلکہ اندھیرے میں مجھے ایک کدال دو. کدال یتھ کٲشِر پٲٹھۍ خوٗن چھِ وَنان. مجھے ایک کدال دے دو. تو اس کے آگے کیا ہوا. بیوی کی حیرت کو خوف دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تو اس نوجوان نے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اپنی بیوی کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا میری بیوی مجھ پر بھروسہ کرتی ہے. تو اس نے کیا کیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ ٹھیلا ہے اس میں میں نے ایک دوست کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو میں نے اس ٹھیلے میں رکھ دیا ہے اور میں نے اپنے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے اس دوست کی اس کھوپڑی کو اپنے آنگن میں دفن کر دوں گا. تو عورت تو ہمیشہ ہی خوف زدہ ہوتی ہے. وہ بیچاری ڈر گئی تو ڈر کے مارے اس نے جلدی سے اپنے جو اس کا شوہر تھا اس کو یہ ساری چیزیں دے دی جو اس کو ضرورت تھی. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. جو اس کی بیوی تھی جیسے کیونکہ وہ خوف زدہ تھی وہ پریشان ہو گئی خوف زدہ ہو گئی. تو اس کے جو شوہر تھا اس کا جیسے اس نے بتایا وہ ویسے بیچاری کرتی گئی. تو انہوں نے گڑھا کھود دیا اور اس کا جو شوہر ہے اس نے اس میں وہ سرے پائے
ڈال دی. تو بیوی بیچاری بہت زیادہ خوف زدہ تھی. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گئے، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. صبح کو نوجوان کئی کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ مچ بتائیں کیا بات ہے. تو اس کی بیوی جب یہ اپنے کام سے فارغ ہوئی، انہوں نے یہ سرے پائی. تو جیسے اس کے شوہر نے اس کو بتا دیا کہ یہ جو سرے جو یہ میرے دوست کی کھوپڑی ہے انہوں نے وہ آنگن میں دفن کر لیا. تو اب یہ اندر آ گئی، سو گئی. تو نوجوان چین کی نیند سو گیا کیونکہ اسے پتہ تھا اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی بیوی جو خوف زدہ تھی وہ بیچاری خوف کے مارے اس کو رات بھر نیند نہیں آ گئی. تو دوسرے دن جب ہم اچھی طرح نیند نہیں کرتے تو آنکھیں پھل جاتی ہیں، تو اسی طرح اس کی آنکھیں بھی پھل گئی تھی. پریشانی کا عالم تھا، اس کے چہرے پر خوف دکھ رہا تھا. تو جو اس کے شوہر کا یہ دوست تھا جو جاسوسی کرتا تھا، تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پہلے لگا کہ شاید میاں بیوی میں آپسی کوئی جھگڑا ہوگا، ناچا کی مطلب کوئی ناراضگی ہوگی. تو اس نے بتایا بھابی کیا بات. پہلے تو اس نے نہیں سمجھا ان کو بتانا، لیکن پھر اسے لگا کہ نہیں بتا دوں گا کیونکہ وہ جاسوسی کرتا تھا. جاسوسوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی کاموں میں ٹانگ اڑانا. تو اس نے ایسے ہی اس کو بتا دیا کہ بھابی کیا بات ہے، آپ وہ بہت پریشان لگ رہی ہو، ایسے ہی پوچھا اس کو. تو اس کے بعد اس نے کیا بتایا وہ ہم کل پڑھیں گے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کشمیری میں بھی بتا دوں تو آپ دھیان سے میری بات سنو، میں بتاتی جاؤں گی. دپان ایک دۄہ اوس اکھ بٕڈ نفر اکھ، أمِس اوس اَکٕے نیٚچو. تُہۍ چھُو بوزان بَچو کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ وَنو بہٕ تۄہہِ اَتھ مٲنِتھ. دَپان اَکھ بٕڈ نفر اَکھ ہسا اوس، أمِس اوس غریٖب نیٚچو، أمِس اوس اَکٕے نیٚچو، یِم ٲسۍ واریاہ غریٖب. یِم ووٚن أمِس نیٚچوِس دوٚپُن مےٚ چھُکھ ژٕ اَکھ نیٚچو تہٕ ژٕ نہ سا ٲسۍ نہٕ یِتھ کٔنۍ بروسہٕ کَران کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ ژٕ ہسا چھُکھ اَکٕے. تٔمِس ٲس فِکر أمِس أکِس نیٚچوِس سٕنٛز. تٔمۍ ووٚن أمِس زندگی ہِنٛدِس کُنہِ تہِ مرحلَس پٮ۪ٹھ ٲسِن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَزماوان. تہٕ أمۍ سُنٛد یہِ نیٚچو ووت اَکہِ دۄہ یہِ گوٚو شہر. یِم ٲسۍ گامَس منٛز روزان، یہِ گوٚو شہر. أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس أمِس پیٚو پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛز أمِس یہِ نصیحت یاد. یہِ ووت أکِس کَسٲیِس نِش، یہِ ووت أکِس ماز وٲلِس نِش. یہِ ووت أمِس دوٚپنَس تہٕ ژٕ دِ ہسا مےٚ اَکھ دِ مےٚ کَلہٕ ہِر تہٕ بیٚیہِ دِ مےٚ پاچہِ. أمۍ أنۍ کَلہٕ ہِر تہٕ پاچہِ اورٕ. أمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ ہسا آزماوَن پَنٕنۍ خانٛداری گۄڈٕ کہِ سُہ کوٗتاہ بروسہٕ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ کَران. یُتھُے یہِ گَرٕ ووت أمۍ ووٚن أمِس خانٛدارِ اوٚتام اوس اَنہِ گوٚٹ گوٚمُت کیٛازِکہِ یِم ٲسۍ دوٗر روزان. یُتھُے یہِ گَرٕ ووت أمۍ ووٚن أمِس مےٚ دِ سا ژھۄپہٕ کٔرِتھ لایِٹ منٛز زال کینٛہہ کیٛازِکہِ اَنہِ گوٚٹ اوس گوٚمُت. ژٕ دِ مےٚ ژھۄپہٕ کٔرِتھ خوٗن یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ زٔمیٖن ژوٗڈان چھِ یا کھَنان چھِ. تٔمۍ ووٚن أمِس مےٚ دِ سا. تہٕ أمۍ سٕنٛز خانٛداری گٔے پریشان. دوٚپنَس ژےٚ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪نَس راتلہِ کھوٚنمُت. دوٚپنَس یہِ ہسا چھِ مےٚ أکِس دُشمَن، یہِ ہسا کوٚر مےٚ قتل پَنُن دُشمَن اَکھ. تہٕ مےٚ ہسا چھِ پنٛنہِ جایہِ تہیہِ کوٚرمُت کہِ بہٕ یُس یہِ دُشمَن سُنٛد أمۍ سُنٛد کَلہٕ ہسا چھِ مےٚ یہِ اوٚنمُت. یہِ اوس نہٕ ایٚکچُؤلی ٲس یہِ أکِس جانوَر سُنٛد کَلہٕ ہِر. أمۍ ووٚن أمِس یہِ ہسا چھِ مےٚ دوستہٕ سٕنٛز، یہِ ہسا کَرٕ بہٕ پنٛنِس آنٛگنَس منٛز کَرَن بہٕ یہِ دَفن. أمۍ کوٚر پنٛنِس آنٛگنَس منٛز یہِ دَفن. تہٕ أمۍ سٕنٛز زنان ہسا گٔے اَمہِ سۭتۍ واریاہ پریشان. تہٕ دوٚیمہِ دۄہ اوس أمۍ سٕنٛدِس خانٛدار سُنٛد یہِ دوست یہِ اوس جاسوٗس. أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ چھَکھ پریشان کیٛازِکہِ جاسوٗس سٕنٛز کٲمٕے چھِ آسان جاسوٗسی کَرٕنۍ. دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ چھَکھ پریشان بھابی، ژےٚ کیٛاہ چھِ تۄہہِ ما چھُو پانہٕ ؤنۍ لڑٲے وڑٲے گٔمٕژ کہِ تۄہہِ ما چھُو بیٚیہِ کینٛہہ کوٚرمُت. تہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚن تٔمِس سُہ پَرو اِنشاء اللہ أسۍ پَگاہ.